آج میں آپ کی خدمت میں ایک عبرتناک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ وہ موسم گرما کی ایک خوشگوار صبح تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں پولیس کی وردی میں ملبوس تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ گنے کے کھیت سے ایک نوجوان شخص کی لاش ملی ہے۔ لاش کی اطلاع دینے والے ایک غریب صورت مزارے تھا۔ ان دنوں گنے کی فصل کی کٹائی شروع ہو چکی تھی۔ مذکورہ مزارے کا نام چراغ دین تھا۔ چراغ دین نے مجھے بتایا کہ وہ حسب معمول گنے کی کٹائی میں مصروف تھا۔ جب وہ ایک کھیت کے اندرونی حصے میں پہنچا تو وہاں ایک نوجوان کو اوندے منہ پڑے دیکھ کر چونک اٹھا۔ قریب جا کر جب چراغ دین نے اس کا جائزہ لیا تو اسے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ وہ شخص اب زندہ نہیں تھا۔ چراغ دین نے اپنی درانتی وغیرہ کو کھیت ہی میں چھوڑا اور فی الفور اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے چلا آیا تھا۔ میں نے پوری بات سننے کے بعد چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور موقع پر پہنچ گیا۔ اس وقت 9:30 بج چکے تھے۔ جے وقوع پر اچھے خاصے لوگ جمع تھے۔ میں نے سب کو پیچھے ہٹایا اور نوجوان کی لاش کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے پہلی ہی نظر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ مذکورہ نوجوان زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ یہ بات بھی یقینی تھی کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ مقتول کی عمر کا اندازہ میں نے 24-25 سال کے درمیان لگایا۔ اس نے 2 گھوڑا مارکا بوسکی کی شیروانی کالر قمیض پہن رکھی تھی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق بوسکی کے قمیض کے ساتھ کوڑے لٹھے کی شلوار بھی اس کے جسم پر نظر آ رہی تھی۔ مقتول کے پاؤں میں کوہاٹی چپل تھی۔ اپنی شکل و صورت اور وضع قطع سے وہ ایک نفیس اور آسودہ حالی شخص دکھائی دیتا تھا۔ اس کا لباس نیا اور بے داغ تھا۔ وہ اس وقت اوندے منہ زمین پر پڑا تھا۔ اس کی پوزیشن سے اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے وہ اکڑوں بیٹھے اچانک منہ کے بل گر پڑا ہو۔ مقتول کے سر کے پچھلے حصے میں چوٹ کا نمایاں نشان نظر آ رہا تھا۔ چوٹ اس قدر شدت سے لگائی گئی تھی کہ کھوپڑی چٹک گئی تھی اور بہنے والے خون نے بوسکی کی قمیض کو رنگین کر دیا تھا۔ سر کے دوسرے حصوں پر بھی چوٹوں کے کچھ نشانات پائے گئے تھے، تاہم وہ اتنے مہلک نہیں تھے۔ سب سے کاری ضرب سر کے پچھلے حصے میں لگائی گئی تھی اور میرے خیال کے مطابق یہی ضرب اس کی موت کا سبب بنی تھی۔ ایک بات واضح تھی کہ مقتول کے عقب سے اس پر حملہ کیا گیا تھا۔ میں نے چوٹوں سے فوری طور پر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ حملہ لاٹھی یا لاٹھیوں سے کیا گیا تھا۔ حملہ آور ایک شخص بھی ہو سکتا تھا اور ایک سے زیادہ اشخاص بھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مقتول کا نام عارف علی تھا اور وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے مقتول کی لاش کو پلٹ کر دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس کی شلوار کا کمر بند کھلا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک جھونکا سا اٹھا۔ پوری صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی۔ یہ بات یقینی تھی کہ جب مقتول کے عقب سے حملہ آور نے اس کے سر کو نشانہ بنایا، اس وقت مقتول پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوری طرح لاش کا جائزہ لینے کے بعد مقتول کی تلاشی لی۔ مقتول کے سامنے والی جیب میں سے ایک عدد ہاتھ کا گڑا ہوا ریشمی رومال، ایلومینیم کی چھوٹی کنگھی اور کچھ کاغذات برآمد ہوئے۔ قمیض کی سائیڈ والی جیب میں سے ایک چھوٹی ڈبیا ملی۔ یہ سونے کے زیورات رکھنے والی ڈبیا تھی۔ اس کے سائز اور بناوٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انگوٹھی کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس وقت وہ ڈبیا خالی تھی۔ انگوٹھی اس میں موجود نہیں تھی۔ میں نے مقتول کی جیب میں سے برآمد ہونے والے کاغذات کو دیکھنا شروع کیا تو کاغذات کے اندر سے کچھ رقم نکلی۔ وہ 160 روپے مالیت کے چھوٹے بڑے نوٹ تھے۔ انہی کاغذات میں سونے کی انگوٹھی کی ایک رسید بھی برآمد ہوئی۔ یہ رسید محبوب جیولرز کی تھی اور پتہ صرافہ بازار لاہور کا تھا۔ رسید پر 1 ماہ پہلے کی تاریخ درج تھی۔ اس رسید کے مطابق 5 ماشا وزن کی ایک طلائی انگوٹھی مبلغ 45 روپے میں خریدی گئی تھی۔ خریدار کا نام عارف علی تھا۔ میں نے مقتول کے جامع تلاشی سے برآمد ہونے والی تمام اشیاء کو اپنے قبضے میں رکھا اور گھوم پھر کر جائے واردات کا جائزہ لینے لگا۔ جس کھیت میں سے مقتول کی لاش ملی تھی، اس کے قریب ایک ٹیوب ویل تھا۔ میں نے وقوع کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف تھا کہ پتہ چلا کہ مقتول عارف علی کا بڑا بھائی نظر علی اس ثانی کی اطلاع پا کر موقع واردات پر آن پہنچا ہے۔ نظر علی سیدھا میرے پاس آیا۔ میں اس وقت لاش کے قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھتے ہی گلو گیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تشفی امیز لہجے میں کہا، نظر علی، میں اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارے بھائی کا قاتل کون ہے اور اس قتل کا محرک کیا ہے۔
اس کے لیے مجھے تمہاری بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ وہ آنسو پونجھتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا تمہارے خیال میں عارف علی کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ دکھی لہجے میں گویا ہوا۔ عارف علی رات کو بھلا چنگا چھت پر سونے کے لیے گیا تھا، مجھے کیا پتا کہ اب اس کی لاش دیکھنے کو ملے گی۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ نہیں جناب۔ میں نے پوچھا عارف علی کی کسی سے دشمنی وغیرہ تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی جناب، نظر علی نے بتایا، وہ تو سب کا دوست تھا، کوئی شخص اس سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا نظر علی، کوئی کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کرتا، ایسا کام کوئی دوست نہیں بلکہ دشمن ہی کر سکتا ہے۔ اور تم کہتے ہو اس کا کوئی دشمن نہیں تھا؟ آپ پورے پیڑ سے پوچھ لیں جناب، عارف کی کسی سے لڑائی نہیں تھی، آج تک کسی سے اس کا معمولی سے جھگڑا بھی نہیں ہوا، سب اس کی تعریف کرتے تھے۔ نظر علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جہاں انسان کے 100 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے، اور بعض دشمن تو دوست نما ہوتے ہیں، لگتا ہے یہ بھی کسی ایسی دوست نما دشمن کا کام ہے۔ وہ رو دینے والا انداز میں بولا، میری تو مت ماری گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے گبرو بھائی کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ سے سر تھام کر بھائی کی لاش کے نزدیک زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد عارف علی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع ہسپتال بھجوا دی اور موقع پر موجود افراد کے بیانات قلم بند کرنے لگا، تاہم کوئی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جو عارف علی کے قتل پر روشنی ڈال سکتی۔ مجموعی طور پر مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں اس کا حصہ یہ تھا کہ عارف علی ایک مہذب، پڑھا لکھا اور صلح جو انسان تھا۔ وہ گریجویٹ تھا اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے لاہور کے ایک کالج سے گریجویشن کیا تھا اور وہ کچھ عرصہ لاہور ہی میں ملازمت بھی کرتا تھا اور کم و بیش 1 ماہ قبل گاؤں آیا تھا۔ اب اس کا ارادہ مستقل طور پر یہی رہنے کا تھا۔ عارف علی کو کبھی بھی کھیتی باڑی سے دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس مرتبہ جب وہ گاؤں آیا تو یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ اب وہ کاشتکاری کے معاملات میں بڑے بھائی کا ہاتھ بٹائے گا۔ وہ باپ دادا کے پیشے کو اپنانے کا مصمم فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ بہتر طور پر زمین کے معاملات کو دیکھ سکے گا۔ مقتول کے بارے میں اکثریت کا تاثر بہت اچھا تھا۔ عام رپورٹ یہی تھی کہ اس کا کوئی دشمن نہیں تھا اور گاؤں کا ہر شخص عارف علی جیسے ہی بے ضرر اور خاموش طبع انسان کے وحشیانہ قتل پر حیرت زدہ تھا۔ لیکن میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ میرے ذہن میں شک کے کئی دروازے کھل چکے تھے۔ میں اپنے ان خیالات کا اظہار آگے چل کر مناسب موقع پر کروں گا۔ جائے واردات سے فارغ ہو کر میں نظر علی کے ساتھ اس کے گھر چلا آیا۔ اس کا گھر ایک چھوٹی حویلی سے مشابہ تھا۔ نظر علی کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی اور وہ شادی شدہ تھا۔ اس کے 3 بچے تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ گزشتہ شب حسب معمول عارف علی رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چھت پر چلا گیا تھا۔ موسم گرما میں چھت پر سونا ایک پسندیدہ عمل تھا۔ گھر کے باقی افراد کشادہ صحن میں سوتے تھے۔ میں نے پوچھا نظر علی، تمہارا بھائی کتنے بجے سونے کے لیے چھت پر گیا تھا؟ ٹھیک وقت کا تو مجھے اندازہ نہیں جناب، نظر علی نے بتایا، ویسے میرا خیال ہے وہ 10 بجے کے بعد ہی چھت پر گیا تھا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا کہ اس وقت 10:30 بج رہے تھے۔ تم آدھا گھنٹہ پہلے جائے واردات پر پہنچے تھے، کیا تمہیں اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے بھائی کو کس نے قتل کر دیا تھا؟ اس نے نفی میں سارا ہلاتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، میں منہ اندھیرے اپنی زمین کی طرف نکل جاتا ہوں۔ عارف علی ذرا دیر سے اٹھنے کا عادی ہے۔ میں حسب معمول گھر سے نکل گیا تھا۔ واپسی پر مجھے معلوم ہوا کہ عارف علی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ پھر میں بھاگا کھیتوں میں جا پہنچا۔ نظر علی، آج صبح حسب معمول جب تم گھر سے نکلے تو کیا اس وقت عارف علی گھر میں موجود تھا؟ میرا مطلب ہے کیا وہ اس وقت چھت پر سو رہا تھا؟ ظاہر ہے وہ چھت پر ہی ہوگا، کیا تم نے چھت پر جا کر دیکھا تھا؟ نہیں جناب، میں نے دیکھا تو نہیں تھا، نظر علی نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا نظر علی، جب تم گھر سے نکلے تھے اس وقت تمہارا گھر کا اندرونی دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا تھا؟ بند تھا جناب۔ یعنی جس رات سونے سے پہلے تم نے اسے بند کیا تھا وہ تمہارے جانے تک ویسے ہی بند تھا، نظر علی نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا کیا گھر سے باہر جانے کا کوئی اور دروازہ بھی موجود ہے؟ نہیں جناب، ایسا کوئی دروازہ موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا نظر علی، میں تمہارے گھر کی چھت دیکھنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں۔ اس نے کہا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ میں نظر علی کے رہنمائی میں چھت پر پہنچ گیا۔ نظر علی نے مجھے بتایا کہ مقتول عارف علی رات کو کسی چرپائی پر سویا تھا۔
میں نے اس چارپائی کا بغور جائزہ لیا۔ وہ رنگ داری پائیوں والی ایک خوبصورت چارپائی تھی جس پر سفید رنگ کا ایک بے داغ چادر بچھا ہوا تھا۔ چارپائی پر کوئی شکن نظر نہیں آ رہی تھی، جس سے ظاہر ہوتا کہ اسے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عارف علی رات کو اس بستر پر سویا ہی نہیں تھا۔ گھر کے پچھواڑے میں ایک باڑ نظر آ رہا تھا جس میں نصف درجن کے قریب مویشی بندھے ہوئے تھے، جن میں بیل، بھینس اور بکریاں شامل تھیں۔ گھر کی چھت سے لکڑی کی ایک سیڑھی باڑے کے اندر چلی گئی تھی۔ میں نے نظر علی سے پوچھا، یہ باڑا کس کا ہے؟ میرا ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ میں نے لکڑی کی سیڑھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا، نظر علی کیا یہ سیڑھی مستقل نہیں لگی رہتی ہے؟ جی ہاں جناب، میں تمہارا باڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آ جائیں، اس نے سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تک میں یہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ مقتول عارف علی گنے کے کھیت میں کیوں کر پہنچا تھا۔ اسے کوئی بلا کر لے گیا تھا یا وہ خود کسی سے ملنے وہاں گیا تھا؟ نظر علی نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ رات چھت پر جانے کے بعد عارف علی پھر نیچے نہیں اترا تھا۔ اگر وہ گھر کے بیرونی دروازے سے باہر جاتا تو صبح نظر علی کو وہ دروازہ کھلا ہوا ملتا، لیکن نظر علی نے اس کی تردید کی تھی۔ اب باڑے میں لگی ہوئی اس سیڑھی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا تھا کہ ممکن ہے عارف علی اس سیڑھی کے ذریعے باڑے میں اترا ہو اور پھر وہیں سے باہر نکل گیا ہو۔ ہم دونوں آگے پیچھے باڑے میں اتر آئے۔ باڑے کے کونے میں کٹے ہوئے چارے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، دوسری طرف جلانے والی لکڑیاں اور اولے رکھے ہوئے تھے۔ ایک بغیر دروازے کے کمرے میں ہل اور پنجالیاں پڑی تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ نقارہ مشینی پرزے بھی رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ باڑے کا بیرونی دروازہ ایسا تھا جسے اندر اور باہر دونوں جانب سے کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے گھوم پھر کر ہر امکان کا جائزہ لیا، پھر نظر علی سے پوچھا، لگتا ہے تمہارا بھائی باڑے کے راستے باہر گیا تھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر جما دی۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، نظر علی نے جواب دیا۔ یہی ایک راستہ ہے جہاں سے وہ میرے علم میں آئے بغیر باہر جا سکتا تھا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہ تمہارے علم میں لائے بغیر گھر سے کیوں گیا تھا؟ یہی بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، نظر علی اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہے تو تم ابھی مجھے بتا دو، ورنہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ آپ کو بتا چکا ہوں جناب۔ وہ رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، نظر علی تمہارے بھائی کی لاش جن کھیتوں سے ملی ہے وہ تمہارے گھر سے خاصے فاصلے پر ہے، مجھے بتاؤ عارف علی کو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ وہ تمہارے علم میں بغیر لائے وہاں پہنچ گیا تھا؟ پیارے دوستو، یہ ناول کی پہلی قسط ہے اور یہ ابھی تک جاری ہے۔ اگر آپ لوگ جو ہے اس ناول کو آگے ریڈ کرنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں پر جو ہے اس کی دوسری قسط، تیسری اور پانچویں قسط تک جو ہے یہاں پر اس کے ایپیسوڈ پڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگ جن کو سن سکتے ہیں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے آپ تک پہنچ سکو۔ کہ خدا حافظ۔